لیتے فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا۔ معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا، جنازے اٹھا کرتے تھے۔ کوئی کریٹو ورک بھی کیتا ہے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا ہے، ساڑھے ہی سے بندے یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں، آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا، ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا۔ بات تو صحیح ہے۔ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہوئے، لے جاؤ دبو انہاں نو۔ خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کا معاملہ ہے، بال لٹیاں پاؤ۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دو۔ اب جو خود درخت کے نیچے بیٹھا ہو، جس کا خود کا جھوپڑا بھی نہیں ہو، فرمایا وہ کھیت میں وہ مٹی پڑی ہے نا، اس کے ڈھیلے اٹھا کے لا۔ وہ عورت گئی اور مٹی کا ڈھیلا لے کر آئی، سب فراڈ جے، ٹوٹل فراڈ جے۔ وہ ڈھیلے اٹھا کر کے لائی، بابا فرید نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ بزرگ بھی اگر یہ سنے نا پہلی دفعہ، ان کی بھی ایسی چھوٹ جائے تو یار کیا کہہ رہے، انہیں کی اینٹیں بن گئی، وہ اٹھا کے لے گئی، شادی بھول گئی، خوب خوش ہوئی کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ، اس بابا نے مجھے آسان کر دی۔ اس سے میرا کیا فائدہ؟ اب عورت نے کیا کیا، گھر جا کر مٹی کا ایک ڈھیلا لیا اور پاک ہو کر طہارت حاصل کر کے، اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی، خوب مٹی لانا کر کے پورا گھر بھر دیا، تسبیح لے کر بیٹھی، سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی۔ نازک صورتحال ہے، ذرے سے ذر نہیں بن رہا، 3 دن وہ مسلسل کوشش کرتی رہی، کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیل۔ وہ شوق تو بڑھ گیا۔ 3 دن کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا سیدی کہ میں 3 دن سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی مٹی کے ڈھیلے پر وہی سورہ اخلاص دم کر، وہی طریقہ اپنایا ہے، لیکن یہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہا، یہ مٹی جو ہے سونا بننے کا نام نہیں لے رہی۔ بابا فرید نے فرمایا سورہ فاتحہ تو صحیح ہے، لیکن فرید جیسی زبان تو اب بھی اگر کسی کا دماغ نہیں نہ کھلتا تو ٹھیک ہے، وہ پھر انہی کے ساتھ رہے اور قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا۔ تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یار تو آڈے ہی بابے نے وہ ساڈو کے دوس لگا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی۔ اچھا، اس کا بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے۔ بزرگوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان سٹیک پہ لگاتے ہیں۔ تو مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر، جب گزر گیا تو اس نے 10 بوسی کی، قدم بھی سی کی، اٹھ کے چلا گیا۔ او یار چھڑ دے بھائی، کہانی لگ رہا آگے چلو۔ اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو، بیٹا کھوئے ہوئے 18 سال گزر گئے۔ اور لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی تو وہ بیوی پھٹ پڑی، شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی، کہتی منو نا شاہ صاحب دیا گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی، اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں۔ نہیں، پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا حضرت جی، اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، وہاں ایسے مرید حضرت اب نہیں ایسے مرید ملتے ادھر، نا 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 نا۔ وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا، اب وہ آ گیا اس کے سامنے نا، وہ سر سے وہ پگڑی اتاری سر سے، اور آپ فرمانے لگے یار والوا بھی ود گئے نے تے تو میری ٹینڈی کر دے۔ انہیں جناب سجے پاسیوں دا سر جڑا نہ ہو منڈنا شروع کیتا۔ اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا
کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے. تو جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا؟ طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. ہوا وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اسی حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا, پتا تو ان کو تھا سارا ادھر. ایڈی بڑی بونگی ماری ہے. تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے؟ مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے. اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رونڈے ہیں؟ تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا. آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونڈے ہیں؟ تو پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا. تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی, میں تڑے کل آیا دعا لئی, تسی بولے ہی نہیں, میں چلا گیا تے اج ہی گواچا 18 سال پورے ہوئے نے. تے گھر بیٹھا سا تے مینوں مینا ماریا سو, یعنی میں نہیں شاہ رانا منتی. میں پوچھا کیوں؟ یعنی میں تو دن منا گی جس دن منڈا لب کے دین گے. تو حضور انہیں کیا میں نہیں کہن ڈیا. مسکرا کر فرمانے لگے انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے, جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا. یار کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے. لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے, چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی ہیں. حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیری سینے میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بدھا ہے. اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ تب خونوں میں بھی گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا, جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا, میرا منہ دروازے کی جانب تھا. بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا. بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے, لیکن غوث پاک محبوب ہیں, فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا. سبحان اللہ. جب وہ کہے گا تو. غیب سے آوازیں آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا, تجھے میرے حق کی قسم پی. میرے منہ جوابی. یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے. اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے, کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد؟